اللہ اللہ میرے اللہ اللہ۔ جب یہ اتنی پریشانی زیادہ ہوئی تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ تم ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاؤ۔ وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کا نام تھا نجاشی شاہ حبشہ۔ وہ عیسائی مسلک رکھتا تھا اور یہ ایک عیسائی ملک کا بادشاہ تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت اچھا بادشاہ ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ تم سب حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو تقریباً ہجرت کرتے کرتے کل تعداد کوئی 70-72 کے قریب صحابہ کی ہو گئی تھی جو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ مشرکین کے سرداروں کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو انہوں نے پھر پلاننگ شروع کی۔ پلاننگ کے اندر ایک وفد بنایا گیا جس کے امیر عمرو بن عاص تھے، اور ان کے مددگار تھے عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ یہ دونوں بڑے تیز ترار اور بڑے باتونی آدمی تھے۔ ان دونوں کو یہ لشکر سونپ دیا گیا۔ یہ وفد ایک بہت انعام و اکرام، تحفے، تحائف اور بہت سارا مال لے کر کے حبشہ پہنچا۔ وہاں جا کر کے انہوں نے نجاشی شاہ حبشہ کے جتنے بھی وزیر تھے، اس کے خاص لوگ تھے، ان سے جا کر کے ملاقاتیں کی اور ان کو تحفے تحائف پیش کیے، اور یہ کہا کہ ہمیں بادشاہ سے ملاقات کا وقت بھی لے کے دیا جائے اور بادشاہ کے دربار میں ہماری بات کی تائید بھی کی جائے۔ وہ سارے وزراء تیار ہو گئے کہ آپ بات کریں گے، ہم سارے آپ کی تائید کریں گے۔ چنانچہ نجاشی شاہ کے پاس یہ وفد کا ٹائم مقرر ہوا، یہ وقت سے پہلے وہاں پہنچے، اور جب دربار میں داخل ہوئے تو یہ سارے بادشاہ کے لیے سجدے میں گر گئے، اور پھر کھڑے ہو کے بادشاہ کی شان بیان کی۔ بادشاہ نے ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم مکہ مکرمہ کے عظیم سرداروں کی طرف سے بھیجے گئے وفد میں شامل ہیں، اس نے بادشاہ سلامت کے لیے یہ تحفے تحائف بھیجے ہیں، اور ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار جو نادانی کی وجہ سے ایک نئے نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے پیچھے ہو گئے ہیں، اور اب وہ ہماری بات نہیں سنتے۔ جب ہم نے دوبارہ ان کو اپنے مذہب پر دوبارہ لانے کی کوشش کی تو وہ ہمارا ملک چھوڑ کے بھاگ آئے ہیں۔
اب وہ آپ کے ملک میں آئے ہیں، ہم اپنے ان نادان باغی لوگوں کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو بادشاہ تھے یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ جو مکے سے باغی بقول ان کے آئے ہوئے ہیں ان سب کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ فوراً ان کے وارنٹ جاری ہوئے اور بادشاہ کی ملاقات کے لیے ان کو بلایا گیا۔ اب صحابہ کرام میں پیش جو صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت جعفر طیار، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ آپس میں مشورہ کرتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا مشورہ یہ کیا کہ ہم بادشاہ کو سجدہ تعظیمی نہیں کریں گے۔ دوسرا مشورہ یہ کیا کہ اگر بادشاہ نے کہا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرا مشورہ یہ کیا کہ اگر ہمیں بادشاہ کہے کہ تم اپنے لوگوں کے ساتھ واپس چلے جاؤ تو ہم موت کو ترجیح دیں گے، دوبارہ ضلالت کی زندگی گزارنے۔ یہ مشورے کرتے ہوئے یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے سامنے پہنچے اور پہنچتے ہی فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جب بھی ہم کسی غیر مسلم کو سلام کریں تو اس کو السلام علیکم نہیں کہیں گے، بلکہ ہم غیر مسلم کو سلام میں یوں کہیں گے والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی اتباع کرے۔ کیونکہ سلام تو ایک دعا ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ تو خیر جب انہوں نے جا کر کے بادشاہ کو ایسے کہا اور اس کے سامنے سجدہ تعظیمی بھی نہیں کیا تو پھر عمرو بن عاص اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے دیکھا بادشاہ سلامت، یہ کتنے بدتمیز لوگ ہیں، یہ کتنے گستاخ ہیں کہ ان کے جو پیشوا ہیں انہوں نے ان کو یہی سکھایا ہے کہ کسی بڑے کی تعظیم نہیں کرنی، بدتمیزی کرنی ہے، ان کے اندر اکڑ کتنی ہے۔ تو یہ باتیں ابھی وہ کر رہا تھا تو سارے وزراء چونکہ انہوں نے تحفے تحائف لیے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت ہم اس کی تائید کرتے ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو فوراً اس وفد کے ساتھ روانہ کر دیا جائے۔ تو بادشاہ نے سب کو خاموش کرایا۔ اس نے کہا پہلے مجھے ان کا موقف تو سننے دو۔ بادشاہ نے کہا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے مجھے سجدہ تعظیمی کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم زمانہ جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہر چیز کو ہم سجدہ کر دیتے تھے، پتھروں کے بت تراشے ہوئے تھے ان کو ہم سجدہ کرتے تھے، کبھی ہم درختوں کو سجدہ کرتے تھے، کبھی ہم پتھروں کو سجدہ کرتے تھے، کبھی ہم انسانوں کو سجدہ کرتے تھے، لیکن ہمارے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجے جن کے حسب نسب کو ہم جانتے ہیں، ان کی صداقت کو ہم جانتے ہیں، ان کی امانت کو ہم جانتے ہیں، ان کی لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کو ہم جانتے ہیں، وہ ہمارے خاندان کے فرد ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف کس کو کرنا ہے؟
بولو اللہ کو کرنا ہے، اور کسی کو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں کسی کو تعظیم کے لیے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، یہ ہماری شریعت میں اب حرام قرار دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں، من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے میرے علاوہ کسی کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا، جو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ جب یہ باتیں کی تو بادشاہ پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جب یہ مہاجرین مکہ مکرمہ سے چلنے لگے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ مریم کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت زکریا، اس پورے خاندان کی اللہ پاک نے سٹوری بیان کی، واقعات بیان کیے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ عیسائی ملک ہے، عیسائی بادشاہ ہے، عیسائی لوگ ہیں، یہ سورہ تمہیں میں تحفے کے طور پر دے رہا ہوں، یہ وہاں تمہارے کام آئے۔ اب نجاشی شاہ کہنے لگا کہ آپ کا جو نبی جو کلام لے کے آیا ہے وہ تو ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر طیار نے اتنے پیارے انداز میں سورہ مریم پڑھی کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے پادری دربار میں بیٹھے ہوئے وہ بھی رونے لگ گئے، پورے دربار پر رکت طاری ہو گئی۔ نجاشی شاہ نے جب انہوں نے پہلا رکوع ختم کیا تو نجاشی شاہ حبشہ نے کہا بس یہ لوگ ہمارے ملک میں کس لیے آئے ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اس نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ آپ اور کسی ملک میں ہجرت کر کے کیوں نہیں گئے، ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو حکم دیا تھا کہ نجاشی بہت اچھا بادشاہ ہے، امانت دار ہے، عادل بادشاہ ہے، وہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ تو اس نے کہا اتنے بڑے بھروسے کے ساتھ یہ میرے ملک میں آئے ہیں اور تمہارے کہنے پہ میں ان کو تمہارے ساتھ بھیج دوں، یہ نہیں ہو سکتا، تم واپس چلے جاؤ، ان سارے مسلمانوں کو ہم امان دیتے ہیں، یہ ہمارے ملک میں خوشحال رہیں گے۔ چنانچہ یہ جو مشرکین کا وفد تھا ان کی بڑی بے عزتی ہو گئی، سب کے سامنے سبکی ہو گئی۔ باہر نکلے تو عمر بن عاص نے کہنا شروع کیا اب میں ایک اور سکیم بناتا ہوں ان کے لیے۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ کہنے لگے عمر رہنے دو، آج کی بے عزتی کافی ہے، واپس چلتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا کلام ہے جس کو سناتے ہیں اس کے سحر میں وہ آ جاتا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ایسی سکیم ہے کہ اب بادشاہ ان کو ہمارے حوالے کر ہی دے گا۔ اب عمر بن عاص دوبارہ متحرک ہوئے، پھر عیسائی وزراء کے پاس جانا شروع ہوئے اور کہنے لگے پتہ ہے آپ کو یہ جو مسلمان ہیں نا یہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، عیسیٰ کی ماں کو بدکارہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ قرآن پاک تو ان کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ وزراء ان کی باتیں سن کے پھر غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ تمہارا ٹائم بادشاہ سے بناتے ہیں، وہاں یہ بات کرنا۔
جب یہ لاجواب ہو جائیں گے تو بادشاہ ان کے سر بھی قلم کر سکتا ہے۔ اب بڑے خوش ہوئے۔ جب نجاشی سے بات کی تو اس نے کہا کہ دونوں فریقوں کو اکٹھے بلاؤ تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ چنانچہ دوبارہ بلا لیا۔ جب دربار سج گیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، پہلے میں چند سوال عمر بن عاص سے کروں گا، آپ ان سے جواب لے کر کے مجھے دیں۔ بادشاہ نے کہا کرو سوال۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ عمر مجھے یہ بتاؤ کہ ہم آزاد لوگ ہیں یا تم میں سے کسی کے غلام ہیں؟ اس نے کہا کہ تم تو آزاد لوگ ہو۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سے کہا جب ہم آزاد ہیں تو آپ کیسے ہمیں ان کے حوالے کر سکتے ہیں؟ آزاد بندہ جہاں مرضی جائے، جہاں مرضی رہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ بات تو بڑی اچھی کی اس نے۔ دوسرا سوال حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان سے پوچھئے کیا ہم نے ان کا کوئی قتل کیا ہے یا ہم نے ان سے بہت بڑا قرضہ لیا ہوا ہے جو یہ ہمیں لینے کے لیے آ گئے ہیں؟ تو بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کوئی تمہارا بندہ انہوں نے قتل کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، بندہ تو قتل نہیں کیا۔ قرضہ لیا ہے؟ قرضہ بھی نہیں لیا۔ تو اس نے کہا تو پھر تم کیسے آ گئے ان کو لینے کے لیے؟ یہ جہاں مرضی رہیں۔ پھر عمر بن عاص اٹھ کے پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی والدہ حضرت مریم کو بھی نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہم پہلے ان سے ان کا عقیدہ پوچھیں گے۔ کہا بتاؤ حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت کے مطابق ان کو قرآن پاک کی وہ سورت آتے ہوئے تحفے میں دی جو نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں ان کے کام آ گئی۔ تو حضرت جعفر طیار نے دوبارہ سورہ مریم پڑھنی شروع کی۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ہمارا رب کہتا ہے کہ اس مریم کی بات کو یاد کرو۔ پھر یہ ساری سورہ پڑھی اور وہ بہتان بھی لگایا کہ جب لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، تیرا باپ اور تیری ماں تو ایسے نہیں تھے، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو اللہ پاک نے حکم دیا تھا مریم تو نے کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اب بھی رمضان شریف آ رہا ہے، پہلے امتوں میں جو لوگ روزہ رکھتے تھے روزے کے اندر وہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے، اور ہمارے لیے روزے کتنے نرم ہو گئے کہ ہم جیسے مرضی باتیں کریں، جو مرضی کریں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی گود میں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ بتائے گا میری صفائی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ 1-2 دن کا بچہ یہ کیا بولے گا؟ تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، ان قریب میرا اللہ مجھے کتاب دے گا اور نبی بنا دے گا۔ جب یہ باتیں نجاشی شاہ حبشہ نے سنی کہ قرآن تو اتنی پیاری تعریف کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا او مکے کے مشرکین کے وفد سن لو، اگر اب تم نے کوئی اور لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں۔ اور اپنے وزراء سے کہا یہ مسلمان ہمارے معزز مہمان ہیں، ان کے لیے شاہی گھر خالی کر دو، ان کے لیے شاہی گھر خالی کر دو۔
ان کو اب بادشاہوں کی طرح پروٹوکول ملے گا، شاہی مہمانوں کی طرح ان کے لیے پروٹوکول ہوگا، اور اگر کسی نے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو وہ ہماری حکومت کا باغی قرار دیا جائے۔ پھر یہ وفد ناکام حبشہ سے واپس لوٹا، اور اللہ پاک نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی۔ اور یہی عمرو بن عاص، اللہ پاک نے ان کو بھی ہدایت دی، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے اور اتنے بڑے جرنیل بنے کہ مصر کو فتح کرنے والے حضرت عمرو بن عاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب خیبر کے موقع پر یہ حبشہ کے مہاجرین پہنچے اور انہوں نے نجاشی کی ساری باتیں بتائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، نجاشی نے آپ کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ پھر حضور نے اس کے لیے دعائیں کی۔ پھر جب مدینہ شریف میں آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ نجاشی کی وفات ہو گئی ہے تو حضور نے ان کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھا، لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ نجاشی کی میت حضور کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ تو خیر، یہ ہجرت حبشہ جو تھی یہ بھی بہت بڑی ہجرت تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مسلمانوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت مدینہ شریف۔ پہلی ہجرت کے اندر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن دوسری ہجرت میں حضور خود بھی شریک ہوئے تھے۔ تو خیر میرے دوستو، اسلام جہاں جاتا ہے، قرآن جہاں جاتا ہے، یہ اپنا اثر رکھتا ہے، اپنا سکہ بنواتا ہے۔ تو دیکھیں کیسے ان لوگوں نے پیسے دے کر کے، تحفے تحائف دے کر کے ان عیسائی لوگوں کو ورگلایا، لیکن جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت اس محفل میں شروع ہوئی، ان سب پر قرآن اثر کر گیا اور سارے کے سارے لوگ قرآن کے گرویدہ ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں یہ قرآن لے آئیں۔ لائیں گے نا؟ اس کی تلاوت شروع کریں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا، تھوڑی تلاوت شروع کر لیں، ایک رکوع روزانہ پڑھ لیں، لیکن پڑھیں روزانہ ضرور، اور پھر آپ عن قریب دیکھیں گے کہ اس قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ پاک آپ کو کیا کیا برکتیں نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔